بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق دفعہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت خوشخبری دی اور اشرا مبشرہ صحابہ کرام میں بھی آپ کو نام فہرست اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی آیات حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل فرمائے۔ تاریخ اسلام کے اوراق کو حضرت ابو بکر صدیق کی حیات مبارک کی روشن مثالوں، سیرت و کردار سنہرے کارناموں سے بھرے پڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اسلام قبول کرنے سے قبل پاکیزگی، اعلیٰ اخلاق، فہم فراست اور خدا ترسی میں مشہور بے مثال تھے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی تو کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا بلکہ موقع پا کر انہیں توڑ دیتے تھے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق فیصلے کرنے اور فصاحت اور بلاغت میں کمال رکھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی قتلوں اور دیگر معاملات کے فیصلے آپ سے کروائے جاتے اور خون بہا یعنی دیت کی رقم بھی آپ کے پاس جمع کروائی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک دفعہ آپ تجارت کے غرض سے ملک شام گئے۔ وہاں ایک سابق آسمانی کتب کا یہودی عالم بحیرہ برہم سے ملاقات ہوئی، جس نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک خواب کی تعبیر بتائے ہوئے کہا، اس نبی کی تابعداری کرے گا جس زمانے کا انتظار ہے، اس کے ظہور کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے اور اس نبی کی قرب کی سعادت دوسرے لوگوں کو بنسبت زیادہ پائے گی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق تجارت کے ایک غرض سے یمن گئے تو وہاں آپ کی ملاقات آسمانی کتاب کے ایک بہت بڑے عالم سے ہوئی، جس نے حضرت ابو بکر صدیق کی علامات نشانیاں دیکھنے کے بعد کہا کہ پہلی آسمانی کتابی علامات نشانی ہے وہ اس شخص کے بارے میں ہے جو نبی آخر زماں پر سب سے پہلے ایمان لائے گا۔ اس کا زبردست معاون ثابت ہوگا۔ نبی آخر زماں کی وفات کے بعد اس کا جانشین خلیفہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا حضور کے ساتھ سے قبلی دوستی محبت بہت گہرا تعلق تھا۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار سے بہت متاثر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ آسمانی کتاب کے علماء کی طرف سے آخری نبی کی آمد کی بشارت خوشخبری سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ وہ حضور کی فرمائے اور اپنے ایمان لانے کا اظہار کروں، اور پھر جب حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو میں نے اپنی ایمان لانے کا اظہار کرتے ہوئے فوراً آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی، اس نے جھجک اور ترد سے کام لیا، لیکن ابو بکر صدیق کی واحد ذات ہے جس کے اندر ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے سے کوئی ترد یا جھجک نہیں تھی بلکہ فوراً ایمان لائے۔ مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق، بچوں میں سے حضرت علی، عورتوں میں سے ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ اور غلاموں میں سے حضرت زیب سب سے پہلے ایمان لائے۔ آپ سابقوں کے قرآنی بشارت میں بھی سرفہرست ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ کی ہی دعوت اسلام پر حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبید بن زید اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ فوراً ایمان لائے۔ ابھی تک دعوت اسلام کا خلیفہ رکھا گیا، اعلانیہ کسی کو دعوت نہیں دی گئی تھی جب مسلمان کی تعداد 39 تک پہنچی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اصرار پر حضور اپنے ساتھیوں کو لے کر بیت اللہ میں اعلانیہ دعوت اسلام دینے کا اظہار نبوت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بیت اللہ میں توحید خطبہ شروع کیا اور یہ تاریخ اسلام سے سب سے پہلا خطبہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خطیب میں سے۔ اسی دن حضور کے چچا حضرت حمزہ اسلام لائے۔ اس کے 3 دن بعد حضرت سیدنا عمر فاروق ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بیت اللہ میں خطبہ شروع کرتے ہوئے میں دعوت اسلام دی تھی کہ کفار مشرکین چاروں طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شرافت، عزت، عظمت کے باوجود ان کو قدرے مار کے آپ کو لہو لہاں بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلہ کے لوگ آپ کو اٹھا کر گھر لائے۔ شام تک آپ بے ہوش ہو گئے تھے اور آئے اور سب سے پہلے اپنے محبوب کا حال دریافت کیا۔ آپ نے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قسم کھا کر میں اس وقت میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک میں حضور کی زیارت نہ کر سکوں۔